الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری حکومت و زندگی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. ہماری ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ علم کی اہمیت پر ہوگا. یہ وقت چل ہی رہا ہے ایسا کہ ہم اپنے بچوں کے داخلے کروا رہے ہیں، نیا تعلیمی سیشن شروع ہو رہا ہے. تو اس خطبے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے علم کے تعلق سے، اور علم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کن کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، کن کو دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے. عمومی طور پر اسلام نے علم کی حصول کے لیے اور تعلیم کے لیے ابھارا ہے. ہر وہ علم، پہلی بات جو لوگ دینی اور دنیاوی تقسیم کرتے ہیں نا، یہ تقسیم ہی تھوڑی سی بڑی اٹپٹی سی لگتی ہے. دینی علم میں صرف قرآن حدیث کو رکھ دیتے ہیں، دنیاوی علم میں دوسرے علوم کو رکھ دیتے ہیں. حالانکہ وہ فائدے کے، انسانوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے علوم ہیں، لیکن اسے دنیاوی کہہ کر کے اس کی اہمیت گھٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن وہ کہہ کر کے کہ اب کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، اگر کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش میڈیم سے ہے، کوئی اور ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے ہٹ کر کے ہے. یہ تقسیم ہی غلط ہے، دینی اور دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے. اب یہ تقسیم کر کے کیا ہوا، مدرسے والے صرف قرآن حدیث لے کے بیٹھ گئے، دیگر علوم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. جو مولوی بنے گا دنیا سے بے خبر رہے گا، جو اسکول اور کالج کی پڑھائی کرے گا دین سے بے خبر رہے گا. دونوں نے اپنے 1.5 انچ کی دیوار کھڑی کر لی اس تقسیم، غلط تقسیم کی وجہ سے. تقسیم شرعی اور غیر شرعی ہونی چاہیے، شرعی علم اور غیر شرعی. شرعی علم کا مطلب وہ تمام علوم جو قرآن و حدیث کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث بھی اس میں آئیں گے، اللہ اس کے رسول کا علم بھی آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام علوم جو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں معاون ہوں، جو خالق سے رشتہ مضبوط کریں، خالق کی پہچان کرنے میں آڑے نہ آتے ہوں، خالق تک پہنچائیں، وہ تمام علوم شرعی ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہوں. جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک قوم کو ضرورت ہے جس علم کی، وہ تمام علوم شرعی ہے. اس کے علاوہ جو علم خالق سے رشتہ توڑ دے، خالق سے دور کر دے، جس میں اس کے خالق کی پہچان نہ ہونے پائے، یا پھر انسانوں کے نقصان کے لیے ہو، تمام علوم غیر شرعی ہے.
اس میں جادو کا بھی علم ہے، اور وہ تمام علوم آ جاتے ہیں جو خالق سے رشتے کو توڑتے ہیں۔ یہ تقسیم شرعی اور غیر شرعی ہے۔ یہی تقسیم تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، بعد کے بہت دور تک جب تک دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، جب تک خلافت قائم تھی، جب تک یہی تقسیم تھی۔ بعد میں جب تقسیم الگ کیے دینی و دنیاوی کر کے، اور ہم نے صرف قرآن و حدیث لے کر کے ایک کونے میں دبک گئے، اور بچے جو علوم جہاں بانی کے لیے، جہاں داری کے لیے، حکومت کے لیے ضرورت ہے، اس علوم سے اپنے آپ کو کنارے کر لیا اور صوفیت کو بڑھاوا دیا۔ دنیا داری، ہم نے دین داری یہ سمجھ لی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، راج پاٹ چھوڑ کر کے، حکومت چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے کنارے میں اللہ اللہ کرتے رہے۔ جہاں یہ ہم نے مزاج بنایا لوگوں کا، وہیں سے اس قوم کا سوال شروع ہو گیا۔ تو علم کی تقسیم شرعی اور غیر شرعی ہونی چاہیے، لیکن ترجیح پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا جو علم ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اب اس علم میں تمام علم آ گئے، اگر وہ دنیا داری والے علوم جس کو ہم نے شرع میں شامل کر لیا انسانوں کے فائدے کے لیے، وہ بھی، اور تمام علوم آ گئے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ لیکن اللہ نے پہلے ایمان کو شرط لگا دیا۔ ترجیح یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ عام ایمان کا لفظ پیدا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان کے بغیر بقیہ نہیں کا بیکار ہے۔ کتنا بھی زیادہ علم حاصل کر، اگر ایمان نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے، خالق کی پہچان نہیں ہے، اور زندگی کا مقصد اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ علم بیکار ہے۔ ایمان پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بقیہ علوم کو بعد میں لے۔ اور جہاں پہلی وحی نازل ہوئی وہاں بھی پڑھنے کا حکم ہوا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک شرط لازمی کر دی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی اسلام کے پڑھنے کے تعلق سے، جس قوم کی پہلی وحی ہی پڑھنے کے تعلق سے، وہ قوم اتنے پیچھے چلی جائے گی علم میں، یہ سوچنے والی بات۔ اقرأ باسم، پڑھیے، لیکن کیا پڑھنا ہے واضح کر دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ وہاں وہ چیز بھی بتلا دی کہ پڑھنا تو ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ پہلے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو۔ اللہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہیں سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی گئی، رب کی پہچان بھی کرا دی گئی، رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس سے رشتہ توڑ نہیں سکتے ہیں، اس سے قریب جانے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے تمام علوم جو معاون ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم دین کے ساتھ ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ، وہ تمام علوم جو ضروری تھے اپنے بچوں کو صحابہ سکھاتے تھے۔ گھر میں جو ماحول ہوتا تھا وہ قرآن و حدیث کا ماحول ہوتا تھا، نماز روزے کا ماحول ہوتا تھا۔ 7 سال کا بچہ ہے تو اسے نماز کی ترغیب ہوتی تھی، 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی ہوتی تھی۔ جو بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تربیتی طور پر دوپہر تک کے، شام تک کے روزے رکھوائے جاتے تھے۔ اگر وہ بھوک سے رونے لگتے تھے تو ان کو گڈا دے کر کے بہلایا جاتا تھا، گھر میں تربیت ہوتی تھی۔ لیکن دوسری طور پر جو علم مسلمانوں کے پاس نہیں تھا لیکن ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ اب لوگوں کے لیے، جب لوگوں کے اوپر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب لوگوں کی جتنی ضرورتیں ہوں گی سب کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لوگوں میں بیمار ہوں گے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، لوگوں میں جلد سفر کرنا لوگ چاہیں گے تمہیں اور بھی چیزیں بننی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے۔ ایجاد کی مسلمانوں نے ایجاد کی، ابھی میں کچھ نام ایسے گناؤں گا کہ انہوں نے بڑے عالم، قرآن و حدیث سے بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں کافی ماہر تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلے جتنے اسلامی درسگاہیں ہوتی تھیں سب میں تمام علوم ایک ساتھ سکھائے جاتے تھے، اسے اللہ کے زمانے ہی سے۔ اب جب غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قیدیوں کو قید کیا گیا، اس میں کچھ قیدی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کچھ علم ایسے تھے جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ ان کے فدیے میں کیا رکھا؟ فدیے میں رکھ دیا کہ ان کو سکھانا ہے۔ قیدیوں کا جو فدیہ تھا کہ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا پیسہ کر دیا گیا، اتنا پیسہ دینا ہے۔ جو پڑھے لکھے غیر مسلم قیدی تھے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں 10 بچوں کو پڑھانا ہے، مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانا ہے۔ وہ کیا پڑھائیں گے؟ غیر مسلم کیا پڑھائے گا؟ کافر کیا پڑھائے گا؟ وہ قرآن و حدیث تو پڑھائے گا نہیں۔ اللہ اس رسول کی بات بتانے کے لیے اللہ رسول خود بحیات ہے، وہ کافی ہے، ابو بکر عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے اور دیگر صحابہ تو کافی ہے۔ وہ ایک کافر کیا پڑھائے گا جو خود قید میں ہے، جو خود اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا پڑھائے گا؟ کچھ تو علم اس کے پاس تھی جو مسلمانوں کو ضرورت تھی لیکن ان کے پاس نہیں تھی، وہ شرعی علم تھی۔
تو شرعی علم دنیاوی نہیں تھی، وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی کہا کہ پڑھاؤ، اور پڑھوایا لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو، لیکن ایمان اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ غیروں کے پاس علم حاصل کرنے میں ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوا کہ ایمان سے بیٹھ جائیں گے یا فتنے میں پڑ جائیں گے یا پھر یہ دین دنیا سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ دونوں ساتھ چلتے تھے۔ آج جو کل کانوینٹ میں یا پھر انگلش میڈیم جو بچے پڑھتے ہیں وہ کیوں دین سے دور ہو جا رہے ہیں، کیوں دین بیزار ہو جا رہے ہیں، کیوں وہ آلائشوں اور گندگیوں میں پھنس جا رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں، علماء سے اور علم سے بیزار کیوں ہو جا رہے ہیں، مسجدوں سے اور اللہ سے قریب آنے سے اتنی دلچسپی تو کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھا آپ نے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دین کا علم ساتھ، ادھر غیروں سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسے موقع سے بھی غیروں کا سہارا لیا گیا، ان کے پاس کچھ ایسے علم تھے جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، جو بڑے نازک لمحے تھے، جو جان جا سکتے تھے، لیکن اس علم کی ضرورت تھی تو لیا۔ ہجرت کے موقع پہ کس کی اگوائی میں سفر کیا اللہ کے رسول نے؟ عبداللہ بن اریقط اللیثی، جو ایک مشرک تھا، جو کافر تھا، لیکن اس کے پاس جغرافیائی علم تھا، مدینہ تک پہنچنے کے لیے محفوظ راستے کا علم اس کے پاس تھا، جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ان کی اگوائی میں اللہ کے رسول جان بچا کر اور بحفاظت محفوظ مدینہ پہنچ سکے۔ عبداللہ بن اریقط اللیثی کا سہارا لیا اجرت کے طور پر۔ اگر کوئی غیر ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے، ایسی صنعت یا ایسی دستکاری یا ایسا ہنر ہے جو ہمارے بچوں کو ہمیں ضرورت ہے، تو پیسے دے کر کے ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے علم، ہمارے ایمان اور ہمارے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اتنی مضبوطی دیں، اپنے گھر میں ایسا ماحول دیں، ایسی ان کی تربیت کریں کہ اس سے 2-4 گھنٹے سے کوئی فرق یا کوئی اثر اندازی کا خطرہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا معاملہ تھا، پورے مکے والے جان لینے کے در پہ تھے، اس نازک لمحے میں بھی اگر کسی کو لیا بھی راستہ بتانے کے لیے دلیل کے طور پر، تو وہ لیا عبداللہ بن اریقط اللیثی کو، جو مومن نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں مثال کے طور پر بیان کی جاتی اختصار کے ساتھ، تاکہ سمجھیں ہم لوگ کہ آج کل جو علوم ہیں ان کو اور دینی علوم کو ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر جو دنیاوی جو جا کے کالج میں پڑھے گا وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ بہت ٹھیک ہے، اب جا کر کے تھوڑا سا رجحان بدلا ہے لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب جا کر کے کچھ ایسے اسکول کھل رہے ہیں جہاں پہ دینیات کو بھی رکھا گیا ہے، لیکن وہ بھی ثانوی حیثیت سے بس تھوڑا سا۔ اور جو لوگ اسکولوں ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں یا انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ بس قرآن گھر پہ بچوں کو ٹیوشن پڑھوا لیں، قرآن پڑھنا آ جائے بس وہ سمجھے دین آ گیا۔ قرآن پڑھنا دین میں سے قرآن پڑھنا ہے، دین نہیں آیا ہے۔ اگر ہم اپنے کسی ایسے اسکول میں بچوں کو داخلہ پہلے بار کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں پہ دونوں چیزیں ہوں، لیکن اگر دونوں چیزیں نہ بھی ہیں، وہاں پہ صرف ایسے علوم ہیں جہاں قرآن و حدیث کی بات نہیں بتائی جاتی، تو کم سے کم ہر محلے میں مسجد ہے، اس 1-2 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، عالم کے پاس بھیجیں، وہاں پہ جا کے قرآن پڑھے، دینیات پڑھے، قرآن اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جہاں علم کی فضیلت آئی وہاں بتا دیا گیا کہ اصل علم کیا ہے۔ اگر ہم نے ترجیح اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے اس لیے کہ دنیا پہ حکومت کرنی ہے، غلامی سے نکلنا ہے، باعزت زندگی گزارنی ہے، تو وہ علم حاصل کرنا ہر مومن کا حق ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کہیں بھی ہو، حکمت مطلب ہر دانش مندی والی بات، کہیں بھی ہو اس پہ پہلا حق مومن کا ہے، حدیث ہے، تو پہلا حق مومن کا، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تقسیم غلط ہے دین و دنیا کر کے، وہ شرعی علم ہے۔ جتنے بھی لوگ چاہے ڈاکٹر بننے ہو، انجینئر بننے ہو، اگر نیت یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر کے قوم کی خدمت کریں گے اور اللہ کے رسول کی پہچان کے ساتھ ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، تو صرف دنیا کا فائدہ ہی نہیں، ان کو ثواب بھی ہے۔ اگر کوئی انجینئر بننا ہے کہ ہم اپنی قوم کا بھلا کریں گے تو اس میں ثواب ہے۔ اگر کوئی اور اس طرح علم حاصل کر رہا کالج کا کہ اس سے ہماری قوم کا بھلا ہوگا، اور ہوتا ہے، جس دائرے میں رہتے چاہے وہ پبلک سیکٹر میں جائے یا سرکاری محکموں میں جائیں، اگر وہ رہتے تو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے ان کی موجودگی کا، قوم کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ اس نیت سے اگر کوئی علوم حاصل کرتے ہیں تو اس کا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے، لیکن بات یہیں پہ آ کے شروع بھی ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی، اس کے دین سے کو چھوڑ کر کے یا اس سے بے رغبتی دکھا کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن کی تعلیم اس میں شامل ہونی چاہیے، ورنہ وہ جو بلندی کی بات آئی ہے اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین۔ عروج و زوال کی پوری کہانی ہی قرآن سے وابستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے، دوسری قوم کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے، پستی کا شکار بنا دیتا ہے، گڑھے میں گرا دیتا ہے، وہ انہیں نیچے گرا دیتا ہے۔
जिस इल्म में कुरान हो, कुरान में समझ हो, कुरान पे अमल हो रहा हो और कुरान को साथ में लेके चला जा रहा हो, उस इल्म के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को बुलंदी देगा। उनको मैं ये मिसाल बार बार मैं देता हूँ, हालांकि उसका इस्लाम और गैर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इल्म से चूंकि लेना देना है इसलिए मैं जंग आजादी की मिसाल में देता हूँ बात समझाने के लिए कि अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से ज्यादा तादाद में नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े सगीर में जो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान और दूसरे इलाके को भी जोड़ ले, जो उस वक्त थे आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तान का हिस्सा थे, इस बड़े सगीर का हिस्सा थे, उन पूरे को जोड़ ले तो इस इतने बड़े महाद्वीप पर 50,000 से ज्यादा तादाद उनकी कभी नहीं रही। और उनके मुकाबले में देखें तो 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तानी मौजूद है। लेकिन हारे कहां पे? न वो कुश्ती में शिकस्त दे सकते थे, इसलिए हिंदुस्तानी पहलवान खा पी के मजबूत था, वो हिंदुस्तानी न उससे कुश्ती में हारा, न तादाद में हारा तो जाकर के इल्म में हारा। वो हिंदुस्तान में आए तो इल्म लेकर के आए, वो टेक्नोलॉजी लेकर के आए। हम तीरों तलवार वाले थे, हिंदुस्तान वाले तीरों तलवार ये सब चीजें वाले थे, वो टेक्नोलॉजी लेकर के आए, वायरलेस लेकर के आए और एडवांस उनके पास असलहे थे, सब लेकर के आए। इस वजह से यहाँ यही बड़ी वजह है हार की। आप यहाँ बगावत यहाँ पे हुई, बगावत का मतलब वो जंग आजादी कह ले, बगावत नहीं कह सकते, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हुई। यहाँ अभी यहाँ सही से मेरठ से लेकर दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे, वहां लखनऊ में प्लान भी बन रहा था, किधर वायरलेस से फूट कर दिया, लखनऊ में बगावत हो गई है। वहां अभी जमघट भी नहीं लगा पाए थे, अंग्रेज पहुंच करके उनको घेराबंदी कर लिया और उनको जो है कैद कर लिया। तो ये वो हारे, हम तालीम से हारे, हम टेक्नोलॉजी से हारे। जहां हमें तकसीम कर देना कि दुनियावी है, ये दीनी है, वहीं पे हमारा सवाल शुरू हो गया। तो तमाम उलूम जो इंसानों के फायदे के लिए हो, जो खालिक और मखलूक के रिश्ते को मजबूत बनाते हों, दुनिया पे हुकूमत करने के लिए जिस इल्म की जरूरत है, मुसलमान क्योंकि दुनिया पे हुकूमत करने के लिए पैदा किया गया है। और ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में मैं कहता हूं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम में आखिर नबी, जिस कौम में नबी भेजता है, वो कौम सबसे अफजल होती है और उसी को कहा जाता है खुज़बिन्नास, उन्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। अब लोगों को अंधेरे से निकालना, लोगों को जुल्म से बचाना, लोगों को बुराइयों से बचाना, लोगों की इस्लाह करना, लोगों को अच्छा माहौल देना, लोगों को साफ सुथरा माहौल देना, अपने शांति का माहौल देना, ये इस्लाम के मानने वालों के लिए जरूरी हो जाता है। ये तो और बात है कि चराग पर अंधेरा है, जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जहां इस्लाम के मानने वाले वहां खुद जो अफरा तफरी का शिकार है। लेकिन ये जरूरी है, एक जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से एक कौम को ऊपर उठाता है, दूसरी कौम को नीचे गिराता है। तो मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को कहीं भी एडमिशन कराएं, लेकिन मस्जिद से, दीन से उनका रिश्ता ना तोड़ें। घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे दीनी तरबियत हो हमारे बच्चों की, तभी जाकर के वो दीन और दुनिया दोनों एक साथ हासिल कर पाएंगे और उनका इल्म कामयाब इल्म होगा। वरना बड़े बड़े पढ़े लिखे वालों को देखा गया है कि उनके यहाँ इंसानियत नाम की जरा सी भी चीज नहीं होती, एहसास मुर्दा होता है, माँ बाप को थप्पड़ों से मारते हैं। विदेश में पढ़ के आने वाले डॉक्टर भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज करके आते हैं। ये वही है मुसलमान बड़े बड़े डॉक्टर, मुसलमान बड़े बड़े इंजीनियर, करोड़पति है, लेकिन वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, नाफरमान है। वो जाकर के ओल्ड एज होम में डाल करके आते हैं। ये वही है कि उनको दीनी तरबियत नहीं दी गई और उनको दीनी माहौल में उनको तालीम नहीं दी गई। इसी वजह से ये चीजें समझ में आती है कि हमारे बच्चे दीन से बेजार हो जा रहे हैं। और यूट्यूब वगैरह पर मोबाइल जैसे फितने आ गए हैं, इसमें भी पता नहीं कितने आलिम ऐसे ऐसे आ गए हैं जो इल्म के ना आलिम, वो दीनी जो आलिम है उलमा से लोगों को बेजार कर रहे हैं, दीन से बेजार कर रहे हैं, खुद बनावटी आलिम बन करके उनको दीन के नाम पर ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जिनका कुरान और हदीस के नाम पर दूर दूर तक रिश्ता तक नहीं। और सबसे ज्यादा उलमा से बेजार करने में, दीन से बेजार करने में यूट्यूब या मोबाइल के कुछ बनावटी आलिमों का है, जिस वजह से हमारी नई नस्ल, नौजवान नस्ल उलमा से मुतनफिर हो रही है, दीन से बेजार हो रही है। दीन पे अमल करना, उलमा से जुड़ के रहना, मस्जिदों से जुड़ के रहना, वो पस्ती की दलील, पिछड़ेपन की दलील मानने लगी है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल से हट करके कहीं भी इज्जत नहीं है। सुकून अगर है, इज्जत अगर है तो ईमान में है, इज्जत अगर है, सुकून अगर है तो इस्लाम में है, इज्जत अगर है, सुकून अगर है तो अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करने में है। अल्लाह से दूर जाकर के, अल्लाह के अहकामात को छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीन से दूर जाकर के न इज्जत है, न सुकून है, न हमारी जिंदगी सुकून में गुजरेगी, न हमारी जिंदगी इज्जत वाली होगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह ही के याद से मिलेगा। इस्लाम तो खुद, इस्लाम का मतलब अमन शांति वाला होता है, इस्लाम का मतलब ही अमन शांति वाला
ہوتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر اسلام سے دور گئے تو امن و شانتی یا پھر چین سے نہیں بیٹھ پائیں گے. میں کچھ نام مثال اس میں کچھ نام لکھ کر کے لایا تھا, اس میں کہ بھول نہ جائے اس لیے ہم نے لکھ لیا تھا کہ دیکھ لیں آپ جو بڑے بڑے جنہوں نے ہمارے بڑے بڑے عالم تھے قرآن و حدیث کے, اپنے وقت امام, علامہ اور فقیہ فی الدین جسے کہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, بھلائی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین میں ان کو سمجھ دے دیتا ہے. میں کچھ نام دیتا ہوں. علم کیمیا آپ جانتے ہوں گے, کیمیکل سائنس, اس میں سب سے زیادہ آج جس کا نام لیا جاتا ہے وہ جابر بن حیان ہے, جن کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے. کیمیا زیادہ تر کیمیکل کا ایجاد انہوں نے ہی کیا, اپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے اور انہوں نے کیمیا کا جابر بن حیان, یہ سب مسلم سائنسدانوں کے نام بہت ہیں لیکن میں کسی کا نام لکھا ہوں. جابر بن حیان کا نام دیں گے, ایک کیمیکل سائنس کے گرو ہیں, بابا کیمیا ان کو بھی کہا جاتا ہے. انجینئرنگ اور ٹیکنیکل میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے وہ احمد محمد اور شاکر کا آتا ہے. ماہر طبیعیات, ماہر ریاضی الجبرا جیسے یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی, بڑے عالم, اور یہ سب سے اور اپنے وقت پہ سب سے بڑے ماہر طبیعیات, ماہر ریاضی. اور جہاں تک یہ اس کی بات ہے جغرافیہ, حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے. حضرت عمر کا یہ جغرافیائی جو نقشے وغیرہ بنانے میں, حضرت عمر خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گہرا علم ان کو تھا نقشہ بنانے کا. اور یہ آپ کو یقین نہیں ہوگا, یہ جو نہر سوئس بہت بعد میں آ کر کے تقریباً ان کے 1000 سال کے بعد حضرت عمر کے زمانے کے جا کر کے نہر سوئس سوئٹزرلینڈ کے ایک انجینئر نے جا کر کے اس کو بنوایا, اسماعیل خدیوی کے زمانے میں, مصر کے ایک حاکم. یہ 1000 سال پہلے یہ نقشہ پاس ہو چکا تھا کہ یہاں نہر بنے گی اور اس کو اس سے جوڑا جائے گا اس راستے کو, اور وہ نقشہ حضرت عمر نے پاس کیا تھا. حضرت عمر کا پاس کیا وہ نقشہ, لیکن وہ موقع انہیں نہ مل سکا کہ یہ نہر سوئس کھدوا, سوئس کے نام سے وہ نہر, آپ سوئس بولے گے سوئٹزرلینڈ کا تھا, ورنہ وہ نہر کھدوانے کا پلان 1000 سال پہلے بنا دیا تھا کہ یہی کھدے گی, اور حضرت عمر نے بنایا تھا. تو یہ لوگ پہلے اس میں تھے, اب نام اس کا چل رہا ہے کتنا بڑا نہر کھدوایا اس نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ. علم نباتات, عبداللہ بن بیتار, علم نباتات پودوں کا علم سب سے زیادہ, وہ سب سے پہلا جو دیا عبداللہ بن بیتار نے دیا. الجامع اس میں ایک نباتات کے اوپر ایک باقاعدہ اس نے ایک ڈکشنری بھی لکھی, بہت بڑی ڈکشنری لکھی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا کچھ نام ایسے بھی ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ مسلم نام ہے لیکن مسلم ہے, اس لیے کہ وہ علاقے ایسے ہیں کہ نام ایسے رکھے جاتے ہیں. جیسے بیپوریدوس, یہ ادھر علاقہ ہے, یورپ وغیرہ کا علاقہ ہے, وہاں کے یہ بھی علم نباتات میں انہوں نے لکھا ہے, میڈیسیا کتاب لکھا ہے انہوں نے. یوحنا بن سرابیل, زہر کا جو زہر کیمیکل ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ کیمیکل والا زہر جس پہ سرچ کیا اور بنایا, یہ انہوں نے بنایا, یوحنا بن سرابیل. یہ فارمیسسٹ جس کو کہتے ہیں, بہت بڑے اس وقت کے تھے, یہ بھی مسلم ہے. سرجری میں آج تک ابو القاسم زہراوی کا نام آتا ہے, ان کو کسی نے بھولا نہیں. ابو القاسم زہراوی کے, جن کو بابا سرجری کہا جاتا ہے, ان کے ایجاد کردہ آلات آج تک آپریشن اور سرجری میں استعمال کرتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکے لوگ. وہی جو سرجری کے آلات انہوں نے بنائے تھے اور جو انہوں نے اصول بنائے تھے, آج بھی اسی پہ دنیا قائم ہے. بچوں کے امراض میں سب سے پہلے علی بن ربع الطبری, جنہوں نے کتاب لکھی فردوس الحکمہ, بچوں کے اندر کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور جراثیمی تعدیہ کا تصور سب سے پہلے سے مسلم سائنسدان نے دیا 1000 سال پہلے, کہ یہ بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے یہ پھیلتی ہے, متعدی ہوتی ہے. 1000 سال پہلے یہ علی بن ربع الطبری نے یہ چیز دی تھی. عبداللہ بن ابن مقفع, چیچک آج تک, ابھی کچھ دن پہلے جا کر کے اس کا کچھ کنٹرول ہوا ہے. کتنے زمانے سے چیچک ایک مہلک بیماری رہی ہے, انہوں نے ہزاروں لوگوں کو تباہ کیا. علاقے کے علاقے چیچک میں جب زد میں آتے تھے تو بہت زیادہ تباہی ہوتی تھی. چیچک میں سب سے پہلے جنہوں نے کیمیکل بنائے ابن رشد ہے, جو قرطبہ کے, اندلس کی راجدھانی قرطبہ کہ جو یہ وہ بھی مفتی بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے ابن رشد. بدایت المجتہد کے نام سے چاروں فقہ مقارن کے نام سے کتاب لکھی جا, تو اس سے بڑی کتاب نہیں لکھی گئی. اسلام میں مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ, اسلام کے بڑے قرآن حدیث عالم ہونے کے ساتھ ساتھ, چیچک کی جو انہوں نے دوائی لکھی آج تک وہی دوائی چل رہی ہے, وہی کیمیکل چل رہا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکے لوگ. ابن رشد نے جو بیت الحکمہ, عباسی دور میں حضرت ہارون رشید کے زمانے میں بیت الحکمہ نام کی بغداد میں ایک لائبریری قائم کی گئی تھی, جو پوری دنیا کی کتابوں کے تراجم ہوتے تھے اور پوری دنیا کے لوگ پڑھ کر کے آتے تھے. جتنے بڑے بڑے یونیورسٹی تھے اس وقت عراق کے بغداد میں واقع تھے. پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا, یورپ سے پوری دنیا کے کونے کونے سے سارے لوگ, مسلم عیسائی سب کچھ آتے تھے پڑھنے کے لیے, پڑھ کے گئے. لیکن ہوا کیا, جب ساری چیزیں, ساری کتابوں کے تراجم ہو چکے, دنیا کے تمام اہم کتابوں کے تراجم ہو چکے اور تھیوری لکھی جا چکی, ہر چیز کی تمام علوم کی تھیوری لکھی جا چکی, بس پریکٹیکل کرنا باقی تھا. این اسی وقت حملہ ہوا بغداد پر اور بغداد کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا. وہ کتابیں جو ان کے کام کی نہیں تھی, اس کو جلا
जला दी और उसके बाद दरिया में डाल दिया। जो किताबें थी उसको लोग, उससे पहले यूरोप अंधेरे में था, दुनिया अंधेरे में थी, जितने भी उजाले थे, जितने भी तरक्की भी थी वो उन्हीं इलाकों में थी जहां मुसलमान हुकूमत करते थे। बाद में अंधेरे से निकल कर आगे आए और नाम बदल बदल कर अपने दूसरे साइंसदानों का नाम लिखा और अपना नाम जोड़ लिया। वो थ्योरी लिखी हुई, वो तमाम चीजें लिखी हुई मुसलमान साइंसदानों की थी, लेकिन बगदाद के लाइब्रेरी से लूट कर ले गए। उसके बाद वहां पर उन्होंने प्रैक्टिकल शुरू किया और अचानक यूरोप दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी का इमाम बनकर के आ गया। ये थ्योरी उसकी लिखी हुई नहीं है, ये हारून रशीद के जमाने में बैतुल हिकमा जो कायम किया गया था उसकी लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि दोनों उलूम एक साथ लेके चलें। हम न सिर्फ इसको लेकर के बैठ सकते हैं इसलिए कि जरूरत अब सिर्फ उसकी नहीं, सिर्फ इसको लेकर बैठ सकते हैं, न सिर्फ उसको लेकर के हम बैठ सकते हैं। दोनों के साथ हो, बस तरजीह ये हो कि सबसे ऊपर अल्लाह उसके रसूल की बात हो, अल्लाह उसके रसूल की पहचान हो, दीनी माहौल हो, दीन की बातें हो, उससे मुआविन जितने उलूम है वो भी जरूरी है हासिल करना। उसको हम ज्यादा दुनियादारी नहीं कह सकते कि दुनियादारी है, हम कम नहीं आंक सकते किसी को। कोई अगर छोड़ करके कुरान वजीद छोड़ करके उसका इल्म हासिल कर रहा है, वो कह सकते हैं कि चलो इस इल्म के साथ साथ आप जो है अल्लाह उसके रसूल की बातें भी सीखें। बहुत सारी बातें थी कहने की, मैंने टूटे फूटे अंदाज में, बिखरे हुए अंदाज में कुछ बातें की हैं ताकि आप लोग समझें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल समझें, खुद की जिंदगी बनाने के लिए, कौमों की जिंदगी बनाने के लिए, मुल्क की हालत बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज अगर है, सबसे ज्यादा ताकत वाली तो इल्म है। और इल्म में वो तमाम उलूम आ जाते हैं जिससे हालात बदल सकते हैं, जिससे बदले जाएं। कम खाएं और लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है। आधा पेट खाएं, जैसे तैसे हो, पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये वक्त सिर्फ पढ़ाई का है, सियासत में ज्यादा उलझने के लिए जरूरत नहीं है, दीगर चीजों में समझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के साथ रिश्ता मजबूत करें और पढ़ने में लग जाएं, पढ़ाने में लग जाएं। इंशाअल्लाह देखेंगे आप कि अगर हम इस एक चीज पर सिर्फ काम करें, दूसरी चीजें छोड़ दें, बस सिर्फ हमें ये काम करें 20 साल तक सिर्फ हमें इल्म में मेहनत करनी है। उसके बाद देखें 20 साल के बाद क्या रंग लाती है मेहनत और क्या चीज आती है सामने, खुद इल्म की वजह से सामने आ जाएगी। तो जरूर इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला के पहचान के साथ साथ हम दीगर उलूम हासिल करें। और इल्म हमेशा हर जमाने में उसकी अहमियत रही है, हुकूमत करने के लिए जरूरी रही है, इज्जत की जिंदगी पाने के लिए इल्म जरूरी रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम लोगों को समझने की तौफीक दे, आमीन। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्र व इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।